دنیا کو بتا دو صحابہ ہیں، اپنوں کو بتا دو صحابہ ہیں، دشمن کو سنا دو صحابہ ہیں، غیروں کو بتا دو صحابہ ہیں، کرۂ عرض پہ پھیلا دو صحابہ ہیں، زمین زمین پہ پہنچا دو صحابہ ہیں، چپے چپے پہ چھا جاؤ صحابہ ہیں، بلندی پہ جا جاؤ صحابہ ہیں، پہاڑوں پہ جا کر کہو صحابہ ہیں، سمندر میں کہو صحابہ ہیں، دریاؤں میں کہو صحابہ ہیں، فضاؤں میں کہو صحابہ ہیں، اور ایران کی در و دیوار کو جا کر بتا دو صحابہ ہیں، مجلسیوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، مدعے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، قطیے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، جھوٹوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، کذابوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، اور دجالوں کو سنا دو صحابہ ہیں، منکروں کو بتا دو صحابہ ہیں، گستاخوں کو بتا دو صحابہ ہیں، تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، گستاخی کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہیں، کرۂ عرض کے چپے چپے سے پوچھو، جواب آئے گا کون ہے، سوال ہوگا کون ہے، جواب آئے گا صحابہ 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 صحابہ۔ گستاخو، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب میرے ہی بچے نہیں، میری قوم کے ہی بچے نہیں، صرف مدرسے کالج یونیورسٹی کے بچے ہی نہیں، تمہارے گھر کے بچے بھی کہیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ مسلمانوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، کیا صحابہ کی توہین برداشت ہوگی؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور سنو، اب ہم صحابہ کی توہین ہونے نہیں دیں گے۔ عثمان کا نوکر، حیدر کا نوکر، ہمیں جان سے پیارا، یہ قائد ہمارا۔ جنشین یہ جنگ بھی کا للکار ہے اعظم کی، جنشین یہ جنگ بھی کا للکار ہے اعظم کی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، اسٹیج پر موجود علماء کرام، علاقہ کی سماجی اور سیاسی مذہبی شخصیات، کراچی گودرا کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر آپ کے علاقے میں اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون اس بابرکت، مبارک، بارونق اور روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اسٹیج پر ملک کے مشہور و معروف خطبا آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک ایک کی تاریخ لینے کے لیے لوگوں کو بہت مشکل پڑتی ہے، اور یہ بڑی مشکل سے کوئی ایک ٹائم دیتا ہے. آپ کے پاس ان خطبا کی ایک قطار تھی اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی گفتگویں سماعت فرمائی. یقیناً وہ عظیم خطبہ جس میں قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب، شاہین اہل سنت اور جرنیل کراچی مولانا تاج محمد حنفی صاحب، سپوت سندھ حضرت علامہ عبداللہ سندھی صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالصمد حیدری صاحب، اور نوجوان خطیب سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب سمیت دیگر اور بہت سارے علماء نے آپ حضرات سے خطاب کیا ہے. وقت بھی کافی گزر چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ جن ساتھیوں نے یہاں انڈیا کا بارڈر بنایا ہوا ہے، یہ ادھر ہی بیٹھ جائیں، منہ میری طرف کر کے. اس میں تو میرے خیال سے کوئی ضرورت کی بات بھی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ یہ بھی تیار بیٹھے تھے، اتنی جلدی بیٹھے، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی کہ بیٹھ گئے. ماشاءاللہ آپ انتظار میں ہی تھے. یہ کوئی آپ کے روکنے کی بات نہیں ہے. ان کی اور میری محبت ایسی ہے، رکاوٹ بیچ میں آ ہی نہیں سکتی. اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ گودرا والوں سے ہماری محبت اور بھی زیادہ ہے، اور اس محبت کا نتیجہ ہے کہ جب بھی یہ وقت مانگتے ہیں انہیں وقت بھی مل جاتا ہے. اور یہ محبت کیوں نہ ہو، انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں. میں یہاں کے شہداء کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، ہر شخص ایک کہکشاں تھا، ہر شخص ایک گلدستہ تھا، اپنے خاندان کا پیارا اور سربراہ تھا.
لیکن ناموس صحابہ اور تحفظ صحابہ کے لیے اس نے اپنی جانیں قربان کی۔ جس علاقے کے لوگوں نے اپنی جانیں صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے قربان کی ہوں، اس علاقے کے بچوں کو بھی سلام ہے، ان کے جوانوں کو بھی سلام ہے، ان کے بزرگوں کو بھی سلام ہے، اور ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی سلام ہے۔ نثار تیرے خون سے انقلاب آئے گا، نثار تیرے خون سے انقلاب آئے گا، فیصل تیرے خون سے انقلاب آئے گا، زینل تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ آج کی آپ کی اس تقریب میں علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب نے بھی شریک ہونا تھا، لیکن وہاں کے موسم کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی پھر جب موقع ملے گا تو وہ بھی آپ کی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت اور عظمت صحابہ۔ علماء نے بہت خوبصورت موتی آپ حضرات کے سامنے بکھیرے ہوں گے، میں تھوڑی تھوڑی جھلک آپ کو دکھا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، تاجدار ختم نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات ایسے ہیں جو باقی نبیوں کے نہیں ہیں۔ ہر نبی اپنی شان میں نرالا ہے، اور ہر نبی اپنی شان میں منفرد ہے، اور ہر نبی اپنی شان اور عظمت میں بلند و بالا ہے، لیکن اللہ نے کچھ خوبیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی رکھی ہیں جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ساقی کوثر، تو یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں ہادی عالم، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں شافع محشر، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم المعصومین، یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار نبوت، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے صرف حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار انبیاء، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں ساری کائنات کے سردار، یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کائنات کے تاجدار، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں رب کے بعد سب سے برتر اور بالا، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کائنات میں سب سے معظم شخصیت، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب حوض کوثر پہ لوگوں کو جام پلانے والے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب محشر کے میدان میں سب کی صفات اور سفارش کرنے والے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے امام بن کے جو مصلی پہ کھڑے ہوئے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور معراج کے لیے زمین سے اٹھے اور چلتے چلے گئے اور بلندیوں پر پہنچ گئے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ ارے گودرا کے لوگوں، جب ہم کہتے ہیں حضور زمین سے آسمانوں تک گئے اور ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے اور اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور آسمانوں پہ جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضور واپس آ رہے ہیں، یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے۔ اور جب اللہ 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہے اور وہ تحفہ لے کر واپس آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر پھر واپس جاتے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ خوبی بھی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اور جن کی امت کو 50 نمازیں ملتی ہیں اور آخر میں حضور کے کہنے سے 5 رہ جاتی ہے مگر ثواب 50 کا ملتا ہے، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اور جن کو سب سے آخری امت دی گئی ہو، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اور جسے قرآن حکیم جیسی کتاب دی گئی ہو، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اور جسے رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہو، یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی
کسی اور میں نہیں ہے، اور جسے شب قدر جیسی رات دی گئی ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جسے مکہ مکرمہ جیسا شہر دیا گیا ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جسے جناب مدینہ منورہ جیسی زمین عطا کی گئی ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جنہیں سارے نبیوں کے بعد آخر میں بھیج کر رتبہ سب سے بلند رکھا ہو یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کے حسن و جمال کے برابر کوئی نہ پہنچ سکے یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کے جلال کے تذکرے دنیا تک رہیں گے یہ خوبی بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کی ذات و صفات و کمالات و کرامات و معجزات و شان و عظمت و رفعت و بلندی کے تذکرے ہر دور ہر زمانے ہر علاقے ہر خطے ہر زبان ہر زمانے میں موجود رہے یہ خوبی بھی کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کے تذکرے رہتی دنیا تک رہیں گے یہ خوبی بھی کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کی صفات ہر دور میں پیش ہوئی اور جناب پیش کی گئی اور جناب لکھی گئی یہ صفات بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کے تذکرے تورات میں بھی ہیں زبور میں بھی ہیں انجیل بھی ہیں اور قرآن کے ورق ورق میں لفظ لفظ میں حرف حرف میں جس کی عظمت کے شاہکار موجود ہے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جسے سب سے آخری امت دی گئی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کی امت کو کنتم خیر امہ کہا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو ابو بکر دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو عمر دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو دامادوں میں عثمان دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور کی نہیں ہے، اور جس کو علی المرتضیٰ جیسا شہر دیا گیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو خدیجہ جیسی عورت ملی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو عائشہ جیسی صدیقہ طاہرہ مطہرہ منزہ مدبہ عتیقہ خطیبہ ندیبہ حفیظہ ملی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں ملی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے بابا جس کو بلال جیسا خادم عظمتوں کا پیکر ملا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، جس کو یہ امت کے اوصاف ملے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کو معاویہ جیسا مدبر سیاست دان ملا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کے دین اور نظام نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جس کے چاہنے والے نے عرب و عجم کو لہرا دیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جنہوں نے بدر میں جا کر کفر کو شکست دے دی یہ خوبیاں بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جو عہد کے میدانوں میں گئے اور فتح گاڑتے چلے گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جو تبوک و یرموک اور غزوات میں گئے اور اپنے جھنڈے لہراتے چلے گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے روم اور فارس کے بت کدے جنہوں نے بجھا دیے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے ایران کی آتش کدوں کو جنہوں نے بجھا دیا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے جہانوں میں جو پھیل گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے کائنات میں جو نام اپنا کما گئے یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، ارے محمد عربی کے نام کو دنیا میں پہنچا دیا اس امت جیسی خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جنہوں نے آج تک حضور کے نام کو دنیا میں چمکائے رکھا یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جن کو کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی اور انہوں نے لکھ کر دے دی یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے، اور جنہیں نبی علیہ السلام دیے اور نبی کو پوری دنیا میں پہنچا دیا یہ خوبی بھی کسی اور امت میں نہیں ہے، اللہ نے پیغمبر کو وہ اوصاف دیے ہیں جو باقی نبیوں کو نہیں ملے ہیں، وہ اوصاف انہی کو دیے تھے اس نبی کو دیے تھے، اگر میں اب یہ کہوں کہ آپ نے عنوان رکھا ہے تاجدار ختم الانبیاء یا تاجدار خاتم الانبیاء یا تاجدار ختم نبوت رکھا ہے اور ساتھ آپ نے عظمت صحابہ رکھا ہے تو میں تاجدار ختم نبوت کے اندر ہی سے عظمت صحابہ نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں یہ عنوان دو نہیں ہے یہ عنوان ایک ہے، کہنے والا مجھے کہتا ہے یہ عنوان ایک کیسے ہے؟ بزرگوں کہہ رہا ہوں ایک اس لیے کہ تاجدار ختم نبوت کی محنت کا ثمر ہی تو صحابہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی تعلیم کا اثر ہی تو صحابہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی صدا ہی تو صحابہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی آواز ہی تو صحابہ ہے، صبر ہی تو صحابہ ہے، محنت ہی تو صحابہ ہے، جناب تعلیم تو صحابہ ہے، تاثیر تو صحابہ ہے، تدریسی تو صحابہ ہے، محنت ہی تو صحابہ ہے، تزکیہ ہی تو صحابہ ہے، علم ہی تو صحابہ ہے، عمل ہی تو صحابہ ہے، جہان بھی تو صحابہ ہے، سیرت ہی تو صحابہ ہے، صورت ہی تو صحابہ ہے، نقشہ ہی صحابہ ہے، اقصائی صحابہ ہے، عکسی صحابہ ہے، طبیعتی صحابہ ہے، شریعتی صحابہ ہے، دینی صحابہ ہے، متینی صحابہ ہے، شریعتی صحابہ ہے، فضائی صحابہ ہے، ہوائی صحابہ ہے، دینی صحابہ ہے، طریقائی صحابہ ہے، طریقتی صحابہ ہے، سنتی صحابہ ہے، امنی صحابہ ہے، جنگی صحابہ ہے، پیاری صحابہ ہے، محبتی صحابہ ہے، الفتی صحابہ ہے، عقیدتی صحابہ ہے، طاعتی صحابہ ہے، اشاعتی صحابہ ہے، حفاظتی صحابہ ہے، تبدل
قانونی صحابہ ہے, اخلاقی صحابہ ہے, سیاستی صحابہ ہے, ریاستی صحابہ ہے, امانتی صحابہ ہے, صداقتی صحابہ ہے, دیانتی سمانہ ہے, ارے وفائی صحابہ ہے, جرتی صحابہ ہے, ہمتی صحابہ ہے, دلیری صحابہ ہے, وفائی صحابہ ہے, جلکی صحابہ ہے, تلقی صحابہ ہے, نظری صحابہ ہے, فدائی صحابہ ہے, آوازی صحابہ ہے, ادائی صحابہ ہے, علمی صحابہ ہے, عملی صحابہ ہے, جستجوی صحابہ ہے, آئینی صحابہ ہے, دستوری صحابہ ہے, ضابطائی صحابہ ہے, منشوری صحابہ ہے, طریقتی صحابہ ہے, ادائی صحابہ ہے, اور تاجدار ختم نبوت کا عکس اور نقص ہی صحابہ ہے. صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ 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 ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے, صحابہ ہے. دنیا کو بتا دو صحابہ ہے, اپنوں کو بتا دو صحابہ ہے, دشمن کو سنا دو صحابہ ہے, غیروں کو بتا دو صحابہ ہے, کرۂ عرض پہ پھیلا دو صحابہ ہے, زمین زمین پہ پہنچا دو صحابہ ہے, چپے چپے پہ چھا جاؤ صحابہ ہے, بلندی پہ جا جاؤ صحابہ ہے, پہاڑوں پہ جا کر کہو صحابہ ہے, سمندر میں کہو صحابہ ہے, دریاؤں میں کہو صحابہ ہے, فضاؤں میں کہو صحابہ ہے, اور ایران کی در و دیوار کو جا کر بتا دو صحابہ ہے, مجلسیوں کو بتاؤ صحابہ ہے, مدعے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, کتیے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, جھوٹوں کو بتاؤ صحابہ ہے, کذابوں کو بتاؤ صحابہ ہے, اور دجالوں کو سنا دو صحابہ ہے, منکروں کو بتا دو صحابہ ہے, گستاخوں کو بتا دو صحابہ ہے, تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, تنقید کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے, گستاخی کرنے والوں کو بتاؤ صحابہ ہے. کرۂ عرض کے چپے چپے سے پوچھو, جواب آئے گا کون ہے, سوال ہوگا کون ہے, جواب آئے گا صحابہ 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 صحابہ. گودرا کے شہیدوں کی روحوں, گودرا کے شہیدوں کی روحوں, گواہ رہنا آج تمہارے بھائی نے تمہارے علاقے میں دنیا کو بتایا ہے, تم جدھر سے بھی آؤ گے تمہیں سامنے جو نظر آئیں گے وہ کون ہے؟ لکھنے والوں نوٹ کرو, یوں کرتا ہوں تو بول پڑتے ہیں, یوں کرتا ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ماننے والے. اور دیکھ لو, سن لو, نظریں اٹھاؤ, ادھر تو ذرا آؤ, دروازے سے تو نکلو, گھر تو چھوڑو, حسد اور بغض کی دنیا سے نکلو. یہ دیکھو, یہ ماننے والے. یہ دیکھو, میں نے بولا بھی کچھ نہیں, میں نے تو بولا بھی کچھ نہیں, اور یاد رکھو مجھے اب بولنے کی ضرورت بھی نہیں. مزے کی بات اب بتاؤں, جلسہ کوئی بھی کرے بات پوری ہوتی ہی نہیں جب یہ نہ کہو
میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ آئے کوئی بھی بولے، کوئی بھی بولے گا وہی جو ہم بول چکے۔ میں نے کہا حضور کی وہ خوبیاں جو کسی اور میں اونچی، گودرا کے لوگوں اور بالخصوص میرے بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور میرے جوان دوستوں، میں تم سے کہتا ہوں سمجھو میری بات کو، میں کیا کہنے لگا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سالوں کے بعد دین عیسوی موجود نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر آئی ہوئی کتاب موجود نہیں تھی، حالانکہ وہ کتاب تختیوں پہ لکھ کر دی تھی، اور دیگر نبیوں کے جانے کے بعد ان کا دین محفوظ نہیں رہا تھا۔ یہ خوبی حضور کی ہے کہ آج 1500 سال ہونے کو ہیں، قرآن بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، حج بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، جہاد بھی موجود ہے، سجدے بھی موجود ہیں، قیام بھی موجود ہے، رکوع بھی موجود ہے، تلاوت بھی موجود ہے، آیاتیں بھی موجود ہیں، نعتیں بھی موجود ہیں، باتیں بھی موجود ہیں، سیرت بھی موجود ہے، سورت بھی موجود ہے۔ 15 سال ہونے کو ہے، 1500 سال ہونے کو ہے۔ بزرگوں، ساری دنیا نے قوت لگا کر ایک چیز بھی بدل نہیں سکے ہیں۔ سوال ہے یہ خوبی کس کی ہے؟ جواب آتا ہے یہ خوبی حضور کی ہے۔ میں نے کہا یہ پہلی امتوں کو یہ خوبی کیوں نہیں ملی؟ لکھی ہوئی کتاب بدل گئی، لکھی ہوئی کتاب بدل گئی، لکھا ہوا عنوان بدل گیا، لکھے ہوئے ضابطے بدل گئے، لکھی ہوئی دستاویز بدل گئی۔ پہلی امتوں کو یہ اعزاز کیوں نہیں ملا کہ جناب ان کے پاس لکھی ہوئی اللہ کی دی ہوئی تحریر مٹ گئی اور اس میں تحریف ہو گئی، نبیوں کی سیرت اور پیغمبروں کے پیغامات ان کے پاس محفوظ نہیں رہے اور وہ مٹتے چلے گئے۔ یہ خوبی حضور کی ہے کہ ہر چیز موجود رہی، لیکن اس خوبی کا حسن کون تھا؟ اس خوبی کے پرچار کون تھے؟ اس خوبی کے پھیلانے والے کون تھے؟ محفوظ رکھنے والے کون تھے؟ جنہیں کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، اتری ہوئی ملی تھی، جنہیں کتاب لکھی ہوئی نہیں ملی تھی، بھیجی ہوئی ملی تھی، نبی نے پڑھ کر سنائی تھی، جبرائیل نے پڑھ کر سنائی تھی، اس نبی نے پڑھ کر انہیں سنائی تھی، اور انہوں نے سننے کے بعد محفوظ کر لی تھی۔ اور محفوظ کہاں کی تھی؟ دماغ میں محفوظ تھی، دل میں محفوظ تھی، جسم میں محفوظ تھی، وجود میں محفوظ تھی، کردار میں محفوظ تھی، گفتار میں محفوظ تھی، اخلاق میں محفوظ تھی، زندگی میں محفوظ تھی، معیشت میں محفوظ تھی، معاشرت میں محفوظ تھی، تمدن میں محفوظ تھی، بول چال میں محفوظ تھی، چال چلن میں محفوظ تھی، اٹھنے بیٹھنے سے محفوظ تھی، آنے جانے میں محفوظ تھی، جنگ امن میں محفوظ تھی۔ ایسے محفوظ کر لی کہ آج صدیاں گزر گئی، لوگ کوشش کے باوجود پورا قرآن تو دور کی بات ایک کلمہ بھی بدل نہیں سکے، ایک جملہ بھی بدل نہیں سکے۔ اور صحابہ کی عزت اور عظمت تو دیکھو کہ ایک قرآن کا ورق کیا بدلتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد آج بھی اگر کوئی آگے کچھ ملاتا ہے تو دنیا کہہ دیتی ہے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں کہتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ صدیق نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے، عمر نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے، عثمان نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے، علی نے جو کلمہ پڑھا یہ وہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی مہر ایسے ثبت کر لی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہاں سب کچھ مٹ گیا، یہاں کچھ نہیں مٹا، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہی ہے ان امتوں میں کوئی ابو بکر نہیں تھا، ان امتوں میں کوئی عمر نہیں تھا، کوئی
کوئی عثمان نہیں تھا، کوئی علی نہیں تھا، کوئی طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، بلال نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا. یا حصار تاجدار نبوت کو وہ دیا ہے کہ جس کے بعد اس حصار کو کوئی توڑ ہی نہیں سکا. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے لوہے محفوظ سے کتاب مقدس کو سینہ معصوم میں اتارا. توجہ کرنا میری طرف، اللہ نے لوہے محفوظ سے کتاب محفوظ کو سینہ معصوم میں اتارا، اور سینہ معصوم سے اس کتاب کو سینہ محفوظ میں اتارا. ارے یہ بدلی کیسی ہو؟ محفوظ مقام سے تو محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہے، اور جب محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہے دنیا گزر گئی، وقت گزر گیا، قیامت آ جائے گی. قرآن تھا، ہے، رہے گا، کارنامہ کس کا ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ 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 صحابہ. سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ حضور کی خوبی ہے. جہاں حضور کی بے شمار اور خوبیاں ہیں، وہی حضور کی خوبی کے حسن کا نام صحابہ ہے. گستاخو، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب میرے ہی بچے نہیں، میری قوم کے ہی بچے نہیں، صرف مدرسے، کالج، یونیورسٹی کے بچے ہی نہیں، تمہارے گھر کے بچے بھی کہیں گے صحابہ 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 صحابہ. کیوں کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ وہ بھی سمجھ جائیں گے یہ جو کچھ پہنچا ہے، جن کی وجہ سے پہنچے انہیں کیا کہتے ہیں. گودرا کے لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی گلی میں اگر کوئی آدمی سیوریج کی لائن ڈال دے، بجلی کا کھمبا لگا دے، پانی کی لائن ڈال دے، تو آپ اسے کہتے ہو شکریہ. ایک آدمی تمہیں کہتا ہے تم نے دیوار پر ایم پی اے کا شکریہ ادا کیا ہے. بھائی یہ تو بڑا کرپٹ ہے، یہ بدعنوان ہے، یہ شرابی ہے. آپ جواب میں کہتے ہو اسے کچھ مت کہو، جو ہوگا ہوگا، مگر میرا محسن ہے. اور کہتا ہے تیرا محسن کیسے؟ کہتا ہے مجھے کھمبا لگا کر دیا، لائٹ لا کر دی، میرے لیے سیوریج ڈال کر دی، مجھے جو ہے سوئی گیس لگا کر دی، میرا روڈ بنا کر دیا، میری گلی بنا کر دی، ہسپتال بنا کر دی، مجھے سہولت دی ہے. تم اسے برا کہتے ہو. خبردار میرے سامنے مت کہنا. وہ کہتا ہے میں کرپشن کے ثبوت پیش کرتا ہوں، بدعنوانی کے ثبوت پیش کرتا ہوں، شراب کے ثبوت پیش کرتا ہوں. یہ کہتا ہے اپنے پاس رکھ ثبوت. میں تیرے ثبوتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. کہتا ہے کیوں؟ یہ میرا محسن ہے. گودرا کے لوگوں، جو آدمی ایک لائن دے دے، ایک روڈ بنا دے، ایک سڑک بنا دے، آپ کا محسن ہو گیا. آپ اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو کہ یہ میرا محسن ہے. اور خوبی اس میں ایک ہی ہے کہ اس نے سڑک بچا کر دی ہے. لیکن میں نبی کے اس خوبی کے پرچار اور جن حسینوں کی بات کرنے جا رہا ہوں، انہیں مجھے اور تجھے کیا نہیں دیا؟ ایمان نہیں دیا، ایقان نہیں دیا، اسلام نہیں دیا، کلمہ نہیں دیا، قرآن نہیں دیا، نماز نہیں دی، روزہ نہیں دیا، طریقہ نہیں دیا، سلیقہ نہیں دیا، امن نہیں دیا، انسانیت نہیں دی، خدمت نہیں کی، دین نہیں پہنچایا، بچے یتیم نہیں کروائے، بیویاں بیوہ نہیں کروائی، جسم پہ زخم نہیں کھائے، کیا شہید نہیں ہوئے؟ کیا قبروں کی پاتالوں میں نہیں اترے؟ کیا زخم نہیں سے؟ کیا گھر بار نہیں چھوڑا؟ کیا مکہ نہیں چھوڑا؟ کیا مدینہ نہیں چھوڑا؟ حضور کا قرب کیا نہیں چھوڑا؟ اللہ کے رسول کا شہر نہیں چھوڑا؟ بیت اللہ کو نہیں چھوڑا؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں چھوڑا؟ کیا وہ میدانوں میں نہیں آئے؟ کیا وہ زخمی نہیں ہوئے؟ کیا ان نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا وہ قسطنطنیہ تک نہیں آئے؟ کیا وہ کابل تک نہیں آئے؟ کیا وہ پشاور تک نہیں آئے؟ کیا وہ قندھار تک نہیں آئے؟ کیا وہ
وہ روڑی تک نہیں آئے؟ کیا وہ شکر تک نہیں آئے؟ کیا پورا قرآن نہیں پہنچایا؟ کیا پورا نظام نہیں پہنچایا؟ کیا پوری چیز نہیں پہنچائی؟ کیا پوری شریعت نہیں پہنچائی؟ اور نبی کا حسن نہیں بتایا، جلال نہیں پہنچایا، جمال نہیں پہنچایا، حضور کی ختم نبوت نہیں پہنچائی، پیغمبر کا بچپن نہیں پہنچایا، کیا لڑکپن نہیں پہنچایا، کیا جوانی نہیں پہنچائی، کیا شباب نہیں پہنچایا، کیا نبی کا حسن نہیں بتایا، کیا چہرہ نہیں بتایا، کیا زلفیں نہیں بتائی، کیا داڑھی کی لمبائی چوڑائی نہیں بتائی، کیا ہونٹوں کی گولائی نہیں بتائی، کیا رخسار کی نرمائی نہیں بتائی، کیا آنکھوں کی بینائی نہیں بتائی، کیا ماتھے کی رانائی نہیں بتائی، کیا قدموں کا چلنا نہیں بتایا، کیا لیٹنا نہیں بتایا، کیا اٹھنا نہیں بتایا، کیا بیٹھنا نہیں بتایا، کیا نبی کا پیار نہیں بتایا، کیا تلاوت نہیں بتائی، کیا نبی کی شادیاں نہیں بتائی، کیا بیٹیاں نہیں بتائی، بیٹے نہیں بتائے، زندگی نہیں بتائی، کیا طرز نہیں بتائی، شریعت نہیں بتائی، کیا سنت نہیں بتائی، کیا نبی کے کھانے کا طریقہ نہیں بتایا، کیا پینے کا طریقہ نہیں بتایا، کیا سونے کا طریقہ نہیں بتایا، اور مکہ کی زندگی کیا نہیں بتائی، مدینہ کی زندگی کیا نہیں بتائی، گھر کی زندگی کیا نہیں بتائی، باہر کی زندگی کیا نہیں بتائی، اصول کیا نہیں بتائے، ضابطے کیا نہیں بتائے، حضور کی لب سے نکلنے والا کیا ایک ایک لفظ نہیں بتایا، کیا پیغمبر کا لباس نہیں بتایا، کیا نبی کی پگڑی نہیں بتائی، کیا نبی کا جوتا نہیں بتایا، کیا نبی کا گھر نہیں بتایا، کیا نبی کا گھرانہ نہیں بتایا، کیا نبی کا شرانہ نہیں بتایا، کیا ان کی عزتیں نہیں بتائی، کیا ان کی عظمتیں نہیں بتائی، کیا پیغمبر کے ایک ایک فرمان کو محفوظ نہیں کیا، کیا اسے لے کر چل نہیں پڑے، کیا دنیا تک پہنچایا نہیں؟ تو ایک احسان کی بات کرتا ہے، کون سا احسان ہے جو ان محسنوں نے ہم تک نہیں کیا؟ دنیا کو جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا کیوں نہیں دیتا؟ خبردار کوئی بات مت کرنا، ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس نے صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کیے ہوں۔ میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ کیا میرے صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کافی نہیں ہے، آیاتیں کافی نہیں ہے، تورات کی مثالیں کافی نہیں ہے، زبور کی مثالیں کافی نہیں ہے، انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ کیا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے ہیں اور زمین پر ان کے پاؤں لگے ہیں؟ کیا اللہ نے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں نہیں کھائی ہے؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی عقیدت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی رفتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ کیا ان کے جنتی ہونے کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کامیاب ہونے کی بات قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الراشدون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا صادقون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون حقا وہ نہیں ہے؟ کیا لهم مغفرت وہ نہیں ہے؟ کیا رزق قریب وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم ان کے دلوں کے امتحان نہیں ہوا؟ کیا تقوی ان میں نہیں ہے؟ للتقوی ان میں نہیں ہے؟ کیا حامدون وہ نہیں ہے؟ کیا سائحون وہ نہیں ہے؟ کیا راکعون وہ نہیں ہے؟ کیا ساجدون وہ نہیں ہے؟ کیا مومنون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا مفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا وہ ایمان کے نشان نہیں ہے؟ کیا وہ معیار ایمان نہیں ہے؟ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ہدایت کا چراغ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی روشنیاں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے مینارے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی شعائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا طریق وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا پل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا موٹر وے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی صدائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے پھل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کا روٹ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے راستے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی منزلیں وہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں اللہ نے نہیں کہا محمد الرسول اللہ حضور کی تعریف کرنے کے بعد نہیں کہا والذین معہ؟ کیا والذین معہ وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا اشداء کفار صحابہ نہیں ہے؟ کیا رحماء بینہم صحابہ نہیں ہے؟ کیا تراہم رکعا سجدا صحابہ نہیں ہے؟ کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ نہیں ہے؟ کیا ان کی مثالیں تورات زبور انجیل میں نہیں ہے؟ کیا ان کے تذکرے قرآن میں نہیں ہے؟ اور تو ایک خوبی کو لے کر اس کی بددعائی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ایک خوبی کو لے کر اس کا سپاہی بن جاتا ہے، اور جن کی خوبیوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، کائنات مزین ہے، تو مزین ہے، میں مزین ہوں، دن کی بدودم بدولت آج مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، دین ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، واعظ ہے، دانشور ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، پرہیزگار ہے، شبدار ہے، زندہ دار ہے، شہید ہے، جن کی وجہ سے آج دنیا میں حضور کی سیرت اور صورت پہنچی ہے۔ تو ایک خوبی کی وجہ سے اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی اے، اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ گودرا والوں دنیا کو بتا دو، ہم ان خوبیوں سے بھرے ہوئے مزین لوگوں کی کسی گستاخی کو برداشت نہیں کر
सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बम मारना है मार दो, गोली मारनी है मार दो, हथकड़ी पहनानी है पहना दो, बेड़ी पहनानी है पहना दो, बच्चे लेनी है ले लो, खानदान लेना है ले लो, घर लेना है ले लो, औलादे लेनी है ले लो, कुर्बानियां लेनी है ले लो, हर चीज कुर्बान कर देंगे। रब की कसम, सहाबा की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। तवज्जो, क्या यहां जाने दोगे? क्या हमला बर्दाश्त करोगे? क्या तौहीन बर्दाश्त करोगे? क्या कोई जुमला बर्दाश्त करोगे? ऊंची ऊंची बाबा करोगे? कोई करेगा? अरे जवानों तुम करोगे, बुजुर्गों तुम करोगे, बच्चों तुम करोगे, पंजाबियों तुम करोगे, बलोचों तुम करोगे, पठानों तुम करोगे, सराइकियों तुम करोगे, मोमिन मेमनों तुम करोगे, मेमनों तुम करोगे, पठानों तुम करोगे, बलोचियों तुम करोगे। करोगे तौहीन बर्दाश्त? जोर से, जोर से। मुहाजिरों, बलोचियों, सिंधियों, पठानों, मेमनों, मुसलमानों, देवबंदियों, बरेलवियों, अहल हदीसों, क्या सहाबा की तौहीन बर्दाश्त होगी? दोनों हाथ खड़े करके होगी? होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और सुनो, अब हम सहाबा की तौहीन होने नहीं देंगे। तौहीन, तौहीन मसला मेरी जात का नहीं है, मसला मेरी जात का नहीं है, मसला मेरी जमात का नहीं है, मसला नबी की जमात का है। ताजदारे खत्म नबूवत की खूबियों में से खूबी सहाबा की अजमत है या नहीं है? ऊंची और ऊंची। सहाबा, नबी के हुस्न पे वार करने वालों, नबी की मेहनत पे वार करने वालों, कुरान ने इस मेहनत पर वार करने वालों को कहा लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। कुरान ने कहा उनका दीन से कोई ताल्लुक, इस्लाम से कोई ताल्लुक, खत्म नबूवत से कोई ताल्लुक, रिसालत से कोई ताल्लुक, कलमे से कोई ताल्लुक, नमाज से कोई ताल्लुक, मुसलमानों से कोई ताल्लुक है? इसीलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं, आओ तासुब की ऐनक को उतारो। हम सब के हीरो, इस्लाम के हीरो, नबी के मुहाफिज और सिपाहियों का नाम क्या है? बैठ के क्या है? इसीलिए जब मैंने सहाबा की अजमतों को पढ़ा, किताबों में देखा, औराक में देखा, जिंदगियों में देखा, तब्दीलियों में देखा, इनकलाब में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा, और जनाब अफ्रीका के जंगलात में देखा, और पहाड़ों और दरियाओं और समुद्रों में देखा, जहां तक सूरज नहीं पहुंचा वहां तक देखा, जहां तक चांद नहीं पहुंचा वहां तक देखा। मैंने उनके दीन और अज़मत के पहुंचाने की तमाम प्रचारों को, रास्तों को, तरीकों को, सारी मेहनतों को देखा तो मेरा दिल गर्म हुआ, मेरे दिमाग में जोश आया, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए और मेरी ज़बान पर नारा आया, वाह सहाबा वाह। सब 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 क्या 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 सब क्या? वाह सहाबा वाह, वाह साहबा 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 वाह। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, बात खत्म करने लगा हूं। वाह साहबा वाह की बात करोगे, चौकों पे लिखोगे, चौराहों पे लिखोगे,
گھروں میں لکھو گے، دروازوں پہ لکھو گے، گاڑیوں پہ لکھو گے، موٹر سائیکلوں پہ لکھو گے، کاروں پہ لکھو گے، بسوں پہ لکھو گے، پیٹرول پمپوں پہ لکھو گے، ہر چور چوراہے پہ لکھو گے، نہیں لکھو گے؟ اور کیا لکھو گے؟ کیا لکھو گے؟ کیا لکھو گے؟ اتنا لکھو گے، اتنا لکھو گے، دشمن صحابہ جس گلی سے گزرے گا، جس ٹائم گزرے گا، جس وقت گزرے گا، جس لمحے گزرے گا، اسے لکھا ہوا کیا نظر آئے گا؟ گودرا کے لوگوں گلی گلی ہلکے بناؤ گے؟ ایک کتاب بہت جلد آنے والی ہے، فضائل صحابہ میں حکایت صحابہ کے نام سے ایک کتاب بہت جلد آنے والی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کتاب کی تعلیم گھروں میں کرو گے، مسجدوں میں کرو گے، مکاتب میں کرو گے، علاقوں میں کرو گے، ہر گھر میں صحابہ کے تذکرے ہوں گے، ہر قوم پکارے گی واہ صحابہ واہ۔ بھائی کیا پکارے گی؟ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا کہے گی؟ آپ کی ہر جگہ لکھے ہوئے، آپ کی ہر جگہ لکھے ہوئے واہ صحابہ واہ کے جملوں کو دیکھ کر دشمن پریشان ہوگا اور وہ آپ کے خلاف تھانے میں درخواست دے گا اور جا کر کہے گا انہوں نے ہمارے خلاف چاکنگ کی ہے۔ تھانے کا انچارج پوچھے گا کیا ہوا تو یہ کیا کہیں گے؟ وہ درخواست میں پڑھے گا تو کیا لکھا ہوگا؟ یہ کہہ کر اسے اپنے دفتر سے نکالے گا جا، یہ تو میں بھی کہتا ہوں۔ جب آدمی کسی دفتر سے پریشان باہر نکلتا ہے، اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں، ہونٹ لٹکے ہوتے ہیں، چہرہ فک ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے، جسم سے ہواؤں کا خروج ہوتا ہے، پاؤں کپ کپا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں لرزہ ہوتا ہے۔ یہ اس حالت میں گھر آئے گا، دروازے پر دستک دے گا، دروازہ کھلے گا، یہ اندر جائے گا، گر جائے گا، اسے اٹھانے والی اٹھائے گی، چارپائی پہ لٹائے گی، پانی کا گھونٹ پلا کر پوچھے گی آج تجھے ہوا کیا ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر ٹکٹکی باندھ کر اس کے چہرے پہ نظر رکھ کر کیا بولے گا؟ ایسا کرو گے؟ ہلکے بناؤ گے؟ یہ محنت کرو گے؟ جماعت کے دوستوں کے ساتھ وابستہ رہو گے؟ ان کے پاس آؤ گے؟ صحابہ صحابہ واہ کے نعرے گونجیں گے؟ اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر مجھے کہنے دو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے۔